کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ملک ہے جس میں جو ایجوکیشن کا وزیر ہے اس کو پرائم منسٹر آف اگنورینس کہنا چاہیے، جس نے یہ کہہ دیا ہے ہماری اور انڈین ثقافت ایک ہے، ہماری تہذیب ہڑپا سے ہے اور ہمارا ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا بھی جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارا اور انڈیا کا کوئی فرق نہیں تو وہ آمنہ عائشہ جو بارڈر سے پار امرتسر میں ہندوؤں کے بچے جنم دے رہی ہے، ان سے پوچھو ان کا قصور کیا تھا؟ جب پاکستان بنا 90,000 عورتوں کو اغوا کر لیا گیا اور 90,000 اسلام کی بیٹیاں ہندوؤں کے بچے جنم دینے پر مجبور ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتی ہیں ظالموں، اگر تمہارا کوئی فرق نہیں تھا تو ہمیں کیوں مجبور کر دیا؟ ہمیں کیوں مروا دیا؟ ہماری زندگی کیوں خراب کر دی؟ ایسے وحشی جرنیلوں کو اور ایسے وزیروں کو لگام دے کر سمجھاؤ، رام والے اور ہیں، رحیم والے اور ہیں۔ ہم وہ نہیں جو گندھارا سے ہوں، ہم وہ نہیں جو ہڑپا سے ہوں، ہم وہ نہیں جو منجو دھاڑو سے ہوں۔ ہمیں ہڑپا کے سلوں سے تہذیب نوچنے کی چوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قرآن ہماری تہذیب ہے، ہمارا قرآن ہماری کلچر ہے۔ ہم ہڑپا والے نہیں، ہم مکہ والے ہیں۔ اس واسطے یہ فکر اس وقت جب ہمارے سامنے آ گئی، اس کے سینے میں چھرا نہیں گھونپیں گے تو کون اٹھے گا؟ اگر اسلام کے بیٹے اسلام کے بارے میں اس طرح کے بکواسات کے سامنے خاموش ہو گئے، اللہ فرماتا ہے تم کافر بن جاؤ گے۔ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعد معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم۔ فرمایا جب اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور تم بیٹھ کے سنو، اسی طرح کے چوٹی کے کافر بن جاؤ گے۔ لہذا اسلام کا مذاق اڑایا جائے تو اب بچنے کے لیے بولو کہ ہم ان ظالموں کے سامنے نہیں، ہم ماہ مدینہ کے سنگ ہیں۔ کتنا ظلم ہے! یہ کلچر اور یہ تہذیب کیا پلیٹ میں رکھ کر دی گئی؟ پوچھو بدر میں بہنے والے خون سے، اگر کفر کا ہمارا فرق نہیں تھا تو پھر بیٹے باپ کے مقابلے میں اور باپ بیٹے کے مقابلے میں بدر میں کیوں آ گئے؟ اگر ایک ہی بات تھی تو ایسا معاملہ کیوں چلتا رہا؟ کربلا کی دھرتیوں سے اذان حسین پوچھتی ہے اور حضرت مجدد الفسانی کا گوال یار کے قلعے میں قید خانہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ اگر ایک معاملہ تھا تو ایسا کیوں ہوتا رہا؟ کیوں حق والے باطل پرستوں سے ٹکراتے رہے؟ کیا ان کا جگر نہیں تھا؟ کیا ان کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیا ان کے لیے سہولتوں کی ضرورت نہیں تھی؟ اگر معاملہ ایک تھا تو گڑی خیرو کے لاقب میں امام شاہ احمد نورانی ننگے چھت کے نیچے کیوں تڑپ کے حق کے نعرے لگاتا رہا؟ اور موت کے پھندے پر جھول کر عبدالستار نیازی نے کیوں نعرہ بلند کیا؟ فرق ہے، ماننا پڑے گا۔ ہم گائے کو مقدس نہیں سمجھتے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ جہاں روٹی کھانی ہو نیچے گائے کا گوبر ملتے ہیں۔ قرب ان کا، وہ کپڑے اتارے تو ان کا دین، ہم کپڑے پہنے تو ہمارا دین۔ وہ اپنے انداز میں، ہم اپنے انداز میں۔ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملاؤ، جہنمیوں کی لسٹ میں ہمیں شامل نہ کرو۔ ہم ان کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتے، ان کا چہرہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا ڈائریکٹ جنت کی طرف ہے۔ اسلام ہم تیرے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں اسلام ہم تیرے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا سارے، بولو اسلام ہم، اسلام ہم، میرے رب یہ سب کہہ رہے ہیں اسلام ہم تیرے ہیں۔ بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ہماری اسلامی بہنیں بھی ہیں، سب کی یہ صدا ہے اسلام ہم تیرے ہیں، اسلام ہم تیرے ہیں۔ کل بھی تیرے تھے، آج بھی تیرے ہیں، کل بھی تیرے رہیں گے۔ اسلام ہم تیرے ہیں، کوئی سوداگر ہمیں خرید نہ سکے گا، کوئی جابر ہمیں جھکا نہ سکے گا۔ ہماری روح میں اسلام، ہمارے خون میں اسلام، ہماری سانس میں اسلام، ہمارے سر کے اوپر سایہ اسلام، ہمارے دائیں اسلام، ہمارے بائیں اسلام، دل کی دھڑکن میں اسلام، ہر ہر لمحے میں اسلام، ہر ہر دن میں اسلام، ہر ہر رات میں اسلام، ہر ہر جذبے میں اسلام، ہر ہر طاقت میں اسلام، آنکھ کے نور میں اسلام، دل کے سرور میں اسلام۔
اسلام اسلام اسلام، میرے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے اسلام، مکہ شریف میں تشدد برداشت کر کے تیرے نعرے لگے، بلال نے احد احد کہا، تیرے اسلام تیری خاطر عرش مقدس بدن جو میرے نبی علیہ السلام کا ہے اس سے لہو نکلا۔ اسلام ہمیں یاد ہے ان سنگریزوں کی عظمتیں جب اہل حق کا کارواں مکہ شریف سے نکلا تھا، جن سنگریزوں نے ان کے قدم چومے تھے۔ اسلام جب تو سطوت میں آیا اور تیری سلطنت بن گئی، تو سٹیٹ کے روپ میں آیا، اسلام تیرے تخت پر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا چہرہ ہمیں یاد ہے۔ اسلام تو جذبوں کا اسلام، تو تبلیغ کا اسلام، تو جہاد کا اسلام، تو روزہ، تو نماز، تو حج، تو زکات، تو زندگی، تو بندگی، تو عشق، تو عمل، تو علم، اسلام تو ہمارے لیے سب کچھ اسلام۔ اسلام تو باپ، ہم تیرے بیٹے۔ اسلام یہ فرزندان اسلام، یہ فرزندان اسلام، یہ دختران اسلام آج سب کو مسترد کر کے، آج سب کو پیچھے ہٹا کے، ساری ظلمتوں کے منہ پہ تماچا مار کر یہ سب کہہ رہے ہیں اسلام ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے۔ اسلام اسلام اسلام، اے صدیقوں کے اسلام، اے غازیوں کے اسلام، اے شہیدوں کے اسلام، اے بدر و حنین والوں کے اسلام، اے کربلا والوں کے اسلام، آج تجھ پہ اگرچہ ظلمتوں نے حملہ کیا اور رات آئی ہے، ہم نے خدا کی قسم یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک جان میں جان رہے گی اسلام تجھ پہ قربان رہے گی۔ اسلام اسلام، ہم عہد کرتے ہیں ہم فیشن کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم رسم کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم رواج کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم طاغوتی نظام کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم کسی فرعونی چدراٹ کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم امریکہ کے نہیں، ہم تیرے ہیں۔ اسلام تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، خواتین کے لیے بالخصوص یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ معراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، اس کو ابن کثیر نے البدایہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 652 پر روایت کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذن بنساء ینحشن صدیہن الحیات۔ بڑی نایاب چیز ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچانک کچھ عورتوں کے پاس سے گزرا، ان کے پستان پر سانپ ڈس رہے تھے اور سانپ نوچ رہے تھے ان کے گوشت کو، پستانوں پر سانپ چمٹے ہوئے تھے۔ قلت ما بال ہؤلاء، میں نے کہا ان کا کیا جرم ہے ان عورتوں کا کہ سانپ اور اتنے زہریلے جہنم کے سانپ ان کے بدن کے ایسے نازک حصے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہؤلاء اللاتی یمنعن اولادہن البانہن، یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ یمنعن اولادہن البانہن، کیا کیا معاملہ ہے وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو؟ اگر کمی ہے تو ہمارے عمل میں، ادھر سے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی۔ میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ یہ نیڈو کے ڈبے تو آج بننے تھے مگر نگاہ نبوت نے فیصلے پہلے فرما دیے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے واضح کر دیا اور جو منظر تھا بیان کر دیا کہ کوئی ماں یہ معمولی جرم نہ سمجھے کہ اس نے دودھ ہوتے ہوئے اپنے بچے یا بچی کو جو دودھ نہیں پلایا تو اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سانپ دیکھے وہ ڈس رہے تھے اور امت کو بتا اس لیے دیا کہ میری امت کی کوئی خاتون ایسا کام نہ کرے ورنہ ایسا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اب کیا اپنے
नन्हे मुन्ने फूल जैसे बेटे का मुंह अच्छा है या जहन्नम के सांपों के डंग अच्छे हैं? इन खवातीन के लिए आज ये मिशले राह है। महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान कि मुख्तलिफ लोगों के तबसरे और मुख्तलिफ मगरब ज़दा खवातीन की बातें उनके चक्रों में हरगिज ना आए। जो महबूब अलैहिस्सलाम ने बहार अता फरमाई है, ये वो बहार है जो दुनिया की भी बहार है और उकबा की भी बहार है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों से खिताब, दोनों तरफ की एक एक बात सामने रख रहा हूं, और ये हमारा मुश्तरका सबक है और ये हमारी रूह का पैगाम है। ये हदीस शरीफ तबरानी की जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 123 पर है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, कुस्सु शवारिब वाफुल लुहा, अपनी दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें पस्त करो। वला तमशू फिल अस्वाक इल्ला व अलैकुमुल उज़्र, बाजारों में चलते हुए जांघिए पहन के या छोटे निक्कर पहन के ना निकलो, पूरा बदन घुटने ढांपे हुए होने चाहिए। अलैकुमुल उज़्र, बाजारों में यूं चलो कि ये घुटने छुपे हुए हों। आज का ये भी फैशन है, सुबह सबसे पहला नाजायज काम नमाज के नागे के बाद यह किया जा रहा है कि अभी मुंह भी धोना है, स्कूटर पे बैठ गए हैं, वो कच्छा पहना हुआ है, नाश्ता लेने जा रहे हैं और महबूब अलैहिस्सलाम उधर मदीना शरीफ से देख रहे हैं कि ये कैसा अमल है, ये कैसा मेरा उम्मती है, ये क्या कर रहा है। फरमाया सुन लो, मेरा तरीका सामने रखो, किसी फिल्मी स्टार को ना देखो, हुस्न देखना है तो मेरे दरबार से देखो। मैंने तुम्हारे लिए दाढ़ी को जेवर बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए इसको हिलिया करार दिया है। ये हिलियातुल मोमिन है, ये मोमिन का जेवर है, इसको जेवर समझो, इसको कत्ल ना करो, इसको सामने रखो, इससे प्यार करो, इसको बोझ ना समझो, गैरों के कहने पर मेरी सुन्नत को तर्क ना करो। मेरी उम्मत ये याद रखो, मैंने फैसला दे दिया है, इन्नहु लैसा मिन्ना मन आमिला बिसुन्नति गैरना। फरमाया जिसने मेरे सुन्नत पे अमल नहीं किया वो मेरा है ही नहीं, मैं उसको कबूल नहीं करता, वो मेरा नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत पे अमल ना किया, आमिला बिसुन्नति गैरना, हमारे गैर के तरीके पे चला, हमारे दुश्मन के तरीके पे चला, यहूदी के तरीके पे चला, ईसाई के तरीके पे चला और वो गैरों की बात पे चलता रहा, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे बेजारी का ऐलान कर रहा हूं। मुसलसल इन लफ्जों के बाद ये फरमा दिया जिसमें फरमाया था दाढ़ी बढ़ा लो, मूछें पस्त कर लो और बाजारों में ये इस अंदाज में ना चलो कि घुटने नंगे हों। और ये इसके मुसलसल बाद ये फरमा दिया इन्नहु लैसा मिन्ना मन आमिला बिसुन्नति गैरिना, वो मेरा ना बने जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता। क्यों वो दावे करता है मेरे बारे में, क्यों मेरा बन के ऐलान कर रहा है? मेरा वही बन के ऐलान करे जो मेरी सुन्नत पे अमल करने वाला है। और जो अमल करने वाला होगा, फरमाया अब उसको जरूरत नहीं कि वो ये कहता रहे कि वो मेरा है, मैं खुद कहूंगा कि ये मेरा बन चुका है।